سمین، آج پاکستانی قومی ترانہ کے بارے میں کچھ نایاب معلومات کا سلسلہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جنوبی افریقہ میں مقیم ایک مسلمان تاجر AR غنی نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے اور اس کی دھن بنانے والوں کو 5,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا، جو 2 جون 1948 کو حکومت پاکستان نے قبول کر لیا تھا۔ اس مقابلے میں کل 723 ترانوں نے حصہ لیا تھا۔ قومی ترانے پر اعتراضات۔ 21 دسمبر 1982 کو انتقال کر جانے والے عظیم شاعر حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے اس ترانے میں صرف ایک لفظ کا ہے جن کا فارسی زبان میں استعمال نہیں۔ اکثریت اس ترانے کا ترجمہ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ لوگ باضد ہیں کہ اس قومی ترانے کے سبھی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لیکن یار لوگ کشور حسین کو کشور حسین پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ترانے میں ہلال کا لفظ پاکستانی پرچم پر چاند کے لیے استعمال ہوا ہے، جو درست نہیں، کیونکہ پاکستانی پرچم پر ہلال نہیں بلکہ آخری دنوں کا چاند ہے۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی بنگالیوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ پاکستان کے فارسی زدہ قومی ترانے کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ مایوس سیاسی ذہنوں کو یہ اعتراض بھی رہا ہے کہ پاکستان میں پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کہنا بہت بڑا مذاق اور زخموں پر نمک پاشی ہے۔ قومی ترانہ 7 سال میں بنا۔ پاکستان کے قومی ترانے کو جو 7 سال لگے تو اس کی بڑی وجہ مغربی اور مشرقی پاکستان کی سوچ میں نمایاں فرق تھا۔ مغربی پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال تھے، جن کے کلام سے کوئی ایک بھی موزوں ترانہ نہیں مل سکا تھا، جبکہ مشرقی پاکستان کے قومی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور تھے، جو ایک ہندو تھے، اس لیے مغربی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اردو بنگالی جھگڑا بھی بڑی وجہ تھا کہ 7 سال تک پاکستان کا قومی ترانہ نہ بن سکا، اور محمد علی بوگرہ کی کٹ پتلی حکومت میں جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ قومی ترانہ کون سا ہوگا۔ یاد رہے کہ اسی دور میں جہاں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی گئی اور 1 یونٹ بنایا گیا تھا، وہاں بنگالی کو دوسری قومی زبان کا درجہ بھی ملا تھا۔ اس طرح سے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے تحت قومی ترانے پر بھی سمجھوتا ہوا تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری نے سورت فاتحہ کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر تجویز کیا تھا، لیکن قائد اعظم کی کابینہ نے اس تجویز پر سرے سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا پہلا قومی ترانہ ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے تحریر کیا تھا، جس کی منظوری خود قائد اعظم نے دی تھی۔ مگر ہمارے دیگر تاریخی تضادات کی طرح یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے بہت سے حقائق دانستہ مسخ کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایسی ہی یہ سوالات اٹھتے رہیں گے کہ ہم کیسی عجیب قوم ہیں کہ 9 سال میں آئین نہیں بنا سکے اور پورے 7 سال صرف قومی ترانہ بنانے میں لگا دیے تھے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔